أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. انسان کی تخلیق کا مقصد اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعزاز و اکرام کے ساتھ نوازے جانے کے تذکرے کے بعد انسان کو اللہ کا ہو کر رہنے کے لیے، اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، جاننے اور پہچاننے اور معلوم کرنے اور اس علم کے اوپر قائم باقی رہنے کا طریقہ دین اسلام کا جو طریقہ ہے، شریعت اسلامیہ ہے، اس کو اختیار کرنا، یقین کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں کرنا. اس سلسلے کی کڑی میں جنت سے لے کر دنیا تک کا تذکرہ فرما دیا گیا. انسان کا اصل مقام، منزل، ٹھکانہ ہے کیا؟ جنت ہے. آزمائش رکھ دی گئی. اس وقت انسان حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خاص مخصوص درخت سے آزمائش میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ نے ارادہ بھی نہیں کیا. آپ اپنے عہد پر قائم رہے، باقی رہے، لیکن ایک غیر معمولی چال چلا ابلیس، شیطان. اس طرح وسوسے بہکامے میں لا کر اس درخت کے قریب کر دیا، اور جو منع کیا گیا تھا وہ بغیر خیال کے، بغیر ارادے کے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہو بیٹھی جو پابندی کرنے کا وعدہ فرمایا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے غلطی قرار دیا. اس غلطی کی وجہ سے ذری بھی غلطی کے ساتھ جڑا ہوا انسان تو جنت میں جانے کا تصور نہیں، جب تک کہ غلطی کا اثر ختم نہ ہو. وہ ختم کرنا اللہ کا کام ہے، تو رجوع ہونا اللہ تعالیٰ سے ہے. تو اس قسم کا انسان جنت کا مستحق ہوتا ہے، ورنہ دوزخ کا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کوئی 100 برس تک تو روتے گڑ گڑاتے رہے. آپ کی عمر پورے 1000 برس تھی. 994 یا 96 سال تک زندہ رہنے کا تذکرہ ہے. اس میں سے 100 سال تو غلطی کی معافی مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری کر کر روتے گڑ گڑاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا. اس نمونے کو ہر مقدس کتاب کے ذریعے سے انسان کو ذکر کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے. وہ تو بھول میں کیے تھے، تم تو جانتے بوجھتے ہوئے رسم و رواج کو دیکھ کر، دنیا داروں کو دیکھ کر، دنیا کے غنڈوں کو دیکھ کر، دنیا کے شریر مزاج والوں کو دیکھ کر، دنیا میں جھوٹ بولنے والوں کو دیکھ کر، دنیا میں دھوکہ دینے والوں کو دیکھ کر، دنیا میں ستانے والوں کو دیکھ کر، دنیا میں گول پھرانے والوں کو دیکھ کر برائی میں آگے بڑھتے ہو. آخرت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو، سارے انسانوں کے جو والد محترم ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو صاف کیا نا، اللہ نے منتخب فرمایا نا، پاک کر دیا نا. تکلیف مشقت کتنی ہوگی، جنت سے لے کر دنیا میں بھیج دیا گیا تھا نا. پھر تم کو جنت میں جانا ہے تو اتنا کرنا پڑے گا. چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ کہہ کر، حضرت آدم کو جو کہا گیا قیامت تک آنے والے انسان مراد ہیں، تو اللہ کا ارشاد ہے آج کی آیت میں
اللہ نے فرمایا کہ تم اس جنت سے تم دونوں کے دونوں نکل جاؤ، اتر جاؤ، جو جنت بلند و بالا میں ہے وہاں سے اب زمین پہ آ جاؤ۔ اب اس کے بعد جو تمہاری نسل جو چلیں گی اس کے اندر انسان فکر کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے بڑھتے چلے جائیں گے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی بھی کرنے لگیں گے، حسد، کینہ، بغض، عداوت، جلن، قتل، غارت گیری وغیرہ۔ حاکم ایک ہے، اس کے حکم کو اس کے طریقے پر مانے تو یہ سب ہونے والا نہیں ہے۔ خیر یہ غلطیاں بھی ہو جائیں گی، ہو رہی ہیں، لیکن انسان یہ سمجھ بیٹھا کہ ہوتے رہتے ہیں، ایسی چاہیے، زندگی کا تقاضا ہے، ایسا نہیں۔ اب راج اب اس میں رہنا نہیں ہے، ایک مدت تک کے لیے بھیج رہا ہوں دنیا میں، جس کو موت کا وقت کہتے ہیں۔ اس کے بعد میرے پاس پلٹ کر آنا ہے، لیکن میں تمہارے لیے یوں ہی اندھیرے میں نہیں چھوڑ دوں گا، میں اس آسمانوں سے انتظامات کروں گا، میرا منشا کیا ہے، حکمت کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ تو دیکھو تمہارے پاس میرے جانب سے ہدایت و رہنمائی، صحیح راستے پر چلنے کے طور طریقے، دستور، شریعت جس کا نام دین اسلام ہے، ساری تفصیلات تمہارے پاس پہنچ جائیں گی۔ جو قرآن کا موجود ہونا وہی ثبوت ہے، قرآن کی وضاحت تفصیل کا موجود ہونا وہی دلیل ہے۔ اس کی وضاحت جن پر نازل فرمایا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ نے خود فرشتے کو درمیان میں رکھ کر تعلیم و تربیت دے دی۔ نماز قرآن کے ذریعے سے فرما دیا، نماز پڑھنا ہے، دیکھو نماز کیسی پڑھنا ہے قرآن میں نہیں ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر نماز اس کو کہتے ہیں ایسا پڑھنا، ایسا کرنا، اس وقت پہ پڑھنا۔ جبریل نے امامت کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتداء کی، یعنی پریکٹیکل ہر چیز بتا دی گئی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریکٹیکل نمونہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں پیدا کر دیا۔ انہوں نے اپنی نسل میں، اولاد میں، جن کو تابعین کہتے ہیں، پھر انہوں نے ان کی اولاد میں، تبع تابعین میں، وہاں تک جو صحیح ڈھنگ طریقہ تھا اسی دور میں قرآن کو ایک جگہ ترتیب میں لکھ دیا گیا کہ کہیں آنے والے زمانوں میں گڑبڑ ہونے نہ پائے۔ قرآن کے معنی کو، مطلب کو، مقصد کو، وضاحت کو، سارے احکام، سارے حدیث کی کتابیں قلم بند ہو گئی، محفوظ ہیں۔ تو کم و بیش 1500 سال ہونے کو آ رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں گڑبڑ ہوئی ہے۔ قرآن کے ایک لفظ میں بھی نہ زیر میں نہ زبر میں ہوئی نہیں۔ اس طریقے کی حفاظت دنیا کی ابتدا سے کہ آج تک کسی کتاب کی نہیں ہوئی۔ تمہارے پاس آئیں گی ہدایت کی باتیں، اس کو قبول کرے گا، میرے بتائے طریقے کو اختیار کر لے گا، تو یقین رکھو تم بھٹکو گے نہیں، گمراہ ہوگے نہیں۔ اللہ کی ناراضگی والا طریقہ تم کو نہیں ملے گا، رضامندی کا طریقہ ملے گا، تم خوش نصیب رہو گی۔ مگر انسان ایسے کرنے والے کم ہیں۔ یہ بھی کھلی کھلی بات بتا دیا، اگر ان سارے احکام کے بتائے ہوئے طریقے کی پرواہ کیے بغیر منہ موڑ کر عبادات کے اندر غفلت کرتا ہے، معاملات کے اندر غفلت کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، جائز ناجائز کی کمی نہیں کرتا ہے، انسانی حقوق کی پرواہ نہیں کرتا، یہ سب دین ہے، تو کیا ہوگا؟ پریشانی تمہارے لیے ہوں گی، اللہ کا بگڑنے والا نہیں۔ ساری کائنات کی ہر چیز اللہ کو مانتی ہے، اطاعت کرتی ہے، عبادت کرتی ہے، اسی طریقے پر قائم ہے، باقی ہے۔ اگر یہ کرو گے تو اس دنیا کے اندر خود تم کو بھگتنا پڑے گا ایک، اور یہ بات ختم نہیں ہوگی یہیں پر۔ تمہاری چلنے والی زندگی کے اسباب، یعنی سورسز آف انکم، فوڈ سسٹم، امن و امان چین کے ساتھ رہنے کا طریقہ اس دنیا میں، راحت اطمینان کے ساتھ، تو یہ زندگی خود تمہارے لیے دشوار ہو جائے گی، تنگ ہو جائے گی۔
کم ہو گئی آج کی زندگی میں ہے یہ، مگر بات یہاں تک ختم بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے ہم نے اٹھایا نہیں، وہ نہ شروع پھر ان لوگوں کو ہم حشر میں اٹھائیں گے، ان آنکھوں سے، ان دماغ سے، ان کانوں سے، ان ہاتھوں سے جو کام لینا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ کی قدرت کے نمونوں میں دیکھ کر پہچان کر وضاحت جو کر دی گئی، تو ان آنکھوں سے وہ کام نہیں لیا، ظاہر آنکھوں تک رہ گیا، دل کی آنکھوں کی طرف نہیں پہنچا، تو قیامت میں اٹھائیں گے تو نمونے کے طور پر جب اٹھیں گا قیامت میں بینا ہی نہیں رہیں گے، اندھے بن کے اٹھیں گے، ہم قیامت کے دن اس کو اٹھائیں گے اندھا۔ یہ اٹھنے والا انسان کہے گا اے رب دنیا میں میری آنکھ تھی، ہر حسینہ کو دیکھتا تھا، خوبصورت مکانوں کو دیکھتا تھا، خوب منظروں کو دیکھتا تھا، فلاں کو دیکھتا تھا، ابھی آنکھوں میں روشنی نہیں رہی۔ اللہ فرمایا کہ میں تمہارے پر نابینا نہیں تھا، اللہ فرمائے گا ہاں میری نشانی آئی تھی، میرے طریقے بتائے گئے تھے، اس کی وضاحت کرنے والے آئے تھے، اس کے سیمپل نمونے بھیج دیے گئے تھے، نافرمانی کرنے والوں کے نمونے بتا دیے گئے، اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کے نمونے بتا دیے گئے، انبیاء کے ذریعے سے ان کا کلام، ان کی زندگی تمہارے پاس محفوظ طریقے سے پہنچا دی گئی، اس پہ نظر نہیں ڈالانا۔ تو ان کی پرواہ نہیں کیا، بھلا دیا، لہذا آج بھی ہم تیری طرف رحمت کی نظر نہیں کرتے، اندھا بن کے رہے۔ ابھی حساب و کتاب دوزخ وغیرہ کا مسئلہ رہے گا، اتنا ذکر کر کے تفصیل یہاں ختم ہوتی نہیں، مگر اتنا ذکر کر کے فرماتے ہیں اے سننے والوں سن لو، ہم یعنی اللہ تعالیٰ ہر وہ شخص جو اسراف کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، حدوں کو پار کر دیتا ہے، من مانی کرتا ہے، کم و بیش اس کو بدلہ سزا ہم ایسا ہی کچھ دینے والے ہیں، دیتے ہیں۔ اور جو ہمارے اس پیام کو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو، جنت اور دوزخ کا یقین نہ کر کر جو چاہے کرنے کو جو بڑھتا ہے، تو ان ساری چیزوں پر یقین نہیں رکھتا نا، تو اس کی سزا کیا ہونا چاہیے؟ اچھی بات یاد رکھو، آخرت کا عذاب بہت بہت شدید ہے، اور تھوڑی دیر کی بات نہیں ہے، ابقا باقی 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 رہنے والا ہے، تو لہٰذا اس سے بچ کر ہمیشہ باقی باقی رہنے والی زندگی کو اپنانا ہے، خوشحالی کو اپنانا ہے، وہ اپنانے کا طریقہ محنت کرنے کا، اس زندگی کے اندر طریقے بتا دیں گے، اس طریقے کو صحیح سدھار پیدا کر لو، عقل میں، فکر میں، ساری نعمتوں سے جو لطف اندوز ہو رہے ہو، دینے والے کو پہچانو، اس کے حکم کو مانو، صحیح طریقہ اختیار کرو، غلط طریقے سے اجتناب کرو، اللہ کا خوف رکھ کر۔ ایک چیز اور تم کو ہم نے بتا دیا ہے، کئی امتوں کے جو نبیوں کا انکار کیا، اللہ کے اس پیام کو یقین نہیں کرے، دنیا میں بھی ہلاک کرے نا اللہ نا، رسوا کرے نا، برباد کرے نا۔ اگر تم کرتے ہو ایسا جو کر رہے ہو، کیا ایسا کرنا اللہ سے مطالبہ کر رہے ہو کیا؟ اللہ کو کیا روک سکتے تم؟ نمونہ سننا ہے تو سن لو، اس دنیا کے اندر تم سے پہلے، ان تمام نافرمانوں سے پہلے ایسے کہے اکڑنے والے، اترانے والے، تم سے زیادہ طاقت میں مضبوط، دنیا داری میں مضبوط، خوشحال ہونے کے باوجود، بستیوں کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، نام و نشان باقی نہیں رہا۔ حتیٰ کہ نہ ان کے گھر رہے نہ مکان رہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے واقعات میں، حضرت خضر سے، ہم اردو والے خضر بولتے ہیں، وہ خضر، حضرت خضر سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی دلی میں۔ انہوں نے یہ پوچھ لیا کہ آپ اس علاقے سے پہلی مرتبہ گزر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری تیسری چکر ہے
پہلے کی 2 چکر جب ہوئے تھے یہ مٹی نہیں تھی، سمندر تھا. اب تیسری مرتبہ چکر میں یہ شہر ہے، دلی ہے، پرانا ہے. تو زمین کا نقشہ اوپر سے نیچے ہوتا، سینکڑوں برس میں صحیح ہوتا. ان فی ذلک لآیات، یہ سارے نمونوں میں عقل ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت نصیحت کی چیزیں ہیں. سمجھو، ورنہ اللہ کے عذاب میں گھرو گے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اب توحید سے متعلق سورہ اختتام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. سورہ کا آخری رکوع اگلی آیتوں سے ان چیزوں کی تفصیل آئے گی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.